بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین۔ باب ما جاء فی جلسۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز طلبہ، جلسہ فعلہ کے وزن پر ہیئت جلوس کو کہتے ہیں، بیٹھنے کی ہیئت، بیٹھنے کی کیفیت۔ عربی میں بیٹھنے کے لیے ایک لفظ جلوس آتا ہے، دوسرا لفظ قعود آتا ہے۔ کھڑا ہو اور کھڑے ہونے کے بعد بیٹھے تو اس کے لیے قعود کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور لیٹا ہوا ہو اور لیٹنے کے بعد اٹھ کر بیٹھ جائے اس کے لیے جلوس کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ لیکن بعد میں پھر وسعت ہوئی اور قعود جلوس دونوں مترادف ہو گئے، فرق کا زیادہ لحاظ نہیں رکھا گیا، لہذا جس طرح بھی بیٹھے کبھی قعود کبھی جلوس دونوں لفظ استعمال کرتے ہیں۔ بیٹھنے کی مختلف حالت کیفیت ہوتی ہے، دو زانو بیٹھنا، چوکڑی مار کر بیٹھنا، گوٹ مار کر بیٹھنا، بہرحال ہے ایسا طریقہ بیٹھنے کا، ایسی حالت بیٹھنے کی جس سے غرور، تکبر، نخوت ظاہر نہ ہو، بلکہ عاجزی، تواضع، عبدیت، انکسار جھلکتی ہو، درماندگی نمایاں ہو، تو ایسے طریقے پر بیٹھنا علماء نے جائز اور اچھا قرار دیا ہے۔ بیٹھنے میں وہ طریقہ جس میں چودراہٹ دکھانا ہو، اپنی شان بگھارنا ہو، بہرحال یہ مذموم ہے۔ عرب کے لوگ عموماً تہبند پہنتے تھے، وہاں تہبند اور کھلے تہبند پہننے کا رواج تھا، شلوار کا استعمال بہت کم کرتے تھے، لہذا بیٹھنے کا ایسا طریقہ، ایسی ہیئت، ایسی حالت جس میں شرمگاہ کے کھلنے کا اندیشہ ہو، یا یہ کہ غرور اور تکبر کا اظہار ہو، تو ایسے بیٹھنے کو علماء نے ممنوع قرار دیا۔ اگر ستر پوشی رہے اور تکبر ظاہر نہ ہو تو اس طرح بیٹھنا جائز ہے، بہتر ہے۔ روایت میں حضرت عبداللہ بن حسان ہیں، وہ جدتئی سے روایت، اپنے دونوں دادی اور نانی، جدتئی تثنیہ، جدہ دادی کو بھی بولتے، نانی کو بھی بولتے، تو انہوں نے اپنے دونوں دادی اور نانی، یعنی ایک دادی ایک نانی، ان سے روایت کی، اور ان کی دادی اور نانی یہ قیلہ بنت مخرمہ سے روایت کرتی ہے، اور قیلہ بنت مخرمہ اپنا ایک واقعہ بیان کرتی ہے کہ انہا رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد، کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں دیکھا، وہ قائد القرفصا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گوٹ مار کر بیٹھے ہوئے تھے۔ قرفصا یہ بیٹھنے کی ایک خاص کیفیت حالت ہوتی ہے، دونوں رانیں کھڑی کر لیں، دونوں ہاتھوں سے ان کا احاطہ کر لیں، دونوں سرین زمین پر ٹکے ان پر بیٹھے، اس طرح بیٹھنے کو اکڑو بیٹھنا، اور ہاتھوں کو ٹانگوں کے گرد حلقہ بنا کر گھیر لے، باندھ لے، تو اسے گوٹ مار کر بیٹھنا بھی کہتے ہیں۔ تو گویا گوٹ مار کر اس طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں۔ قالت کہتی ہے راوی یعنی قیلہ بنت مخرمہ کہ جب میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متخشع فی الجلسہ، خشوع کی حالت میں، عاجزانہ حالت میں بیٹھے ہوئے، ارعدت من الفرق، تو میں دہشت کی وجہ سے، خوف کی اور رعب کی وجہ سے کپ کپا گئی، ارعدت رعد،
طاری ہو گیا مجھ پر، کپ کا پہاڑ طاری ہو گئی۔ متخشف الجلسہ، عاجزانہ خشوع کی حالت میں بیٹھنا۔ حضور عاجزانہ حالت میں بالکل خشوع کی کیفیت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہاں متخشع و تخشع باب تفاعل سے ہے۔ یہ تفاعل تکلف کی خاصیت میں نہیں ہے، بلکہ خشوع میں مبالغہ کو بتانے کے لیے بہت زیادہ خشوع اور عاجزانہ حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ کہتی ہے کہ میں رعب اور خوف کی وجہ سے کپ کپا گئی۔ آخر اس میں کپ کپانے کی کیا بات ہوئی؟ ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت تخشع، تفکر کی کیفیت میں بیٹھے تھے، متخشع تھے، متفکر تھے، اور آپ کی فکر کوئی ہلکی معمولی نہیں ہوتی تھی۔ آپ کی فکر کا منشا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ امت کے غم، امت کی فکر میں آپ ہوتے تھے۔ ہو سکتا ہے آپ کو یہ اندیشہ لاحق ہو گیا ہو مبادہ امت پر کوئی عذاب نہ آ جائے، اسی وجہ سے آپ بالکل فکر میں ڈوبے ہوئے تھے اور اس طرح متفکر، متخشع کیفیت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وجہ سے ان پر ایک رعب طاری ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ آدمی جتنا فکری ہوتا ہے، ہمیشہ سوچ میں غلطہ رہتا ہے، وہ بولتا کم ہے سوچتا زیادہ، تو اس کا ایک خاص رعب پڑتا ہے سامنے والے پر، جیسا کہ اس روایت سے معلوم ہوا۔ صوفیہ کرام نے توجیہ فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت بیٹھنے کی جو حیت تھی، وہاں قلب مبارک پر کامل توجہ، ما سوا اللہ، اللہ کے علاوہ سب سے قطع تعلق، اور اس حالت میں ربانی تجلیات میں آپ بالکل ڈوبے ہوئے تھے۔ صفت جمال میں کمال اور صفت جلالت میں عظمت کو آپ پہنچے ہوئے تھے۔ اس وجہ سے آپ کے اس بیٹھنے کی حالت پر صحابیہ کو ایک طرح کا رعب معلوم ہوا، اور اس رعب کی وجہ سے وہ کانپنے لگی، کپ کپا گئی۔ پتہ چلا کہ اللہ والے جو تقوی والے ہوتے ہیں اور ہمیشہ اللہ کی یاد میں ڈوبے رہتے ہیں اور تجلیات ربانی میں ارتکاز کی کیفیت ان کے لیے ہو جاتی ہے، تو سامنے والے پر روحانی اعتبار سے ایک طرح کا رعب اور خوف پڑتا ہے۔ آدمی محض دیکھ کر کے بھی کپ کپا جائے، اس پر لرزہ طاری ہو جائے۔ آگے کی جو روایت ہے، اس روایت میں حضرت عباد بن تمیم ہیں جو اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں، امی ہی اپنے چچا سے۔ محدثین کہتے ہیں کہ ان کے چچا کا نام عبداللہ بن زید بن عاصم ہے۔ تو عبداللہ بن زید بن عاصم جو ان کے چچا ہے، ان سے وہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا مستلقیاً فی المسجد، مسجد میں چت لیٹے ہوئے۔ استلقاء چت لیٹنے کو کہتے ہیں۔ واضعاً احدی رجلی علی الاخری، اس حال میں کہ آپ دونوں پاؤں میں سے ایک پاؤں دوسرے پاؤں پر رکھے ہوئے تھے۔ اس حالت میں ان کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ ایک پاؤں کو دوسرے پاؤں پر رکھیں اور لیٹیں، اس کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ دونوں پاؤں بچھا لیں، اور دونوں پاؤں بچھے ہوئے حالت میں ہو، وہاں پھر ایک پاؤں کو دوسرے پاؤں پر رکھ لیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے، اس لیے کہ اس میں شرمگاہ کے کھلنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آدمی چت لیٹے اور ایک پاؤں کھڑا کر لے اور دوسرا پاؤں کھڑے گھٹنے کے اوپر رکھ دیں۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے ایک پاؤں کھڑا کیا، وہ گھٹنا موڑ کے اٹھائے ہوا، اور اس پر دوسرا پاؤں رکھ دے۔ تو اس طرح کا لیٹنا منع ہے، جبکہ لنگی تہبند پہنے ہوں، کیونکہ
अगर एक पाँव उठाकर दूसरे पाँव पर रखे तो तहबंद लुंगी का कुछ हिस्सा नीचे को लटक जाता है और शर्मगाह के खुलने का अंदेशा हो जाता है। लेकिन अगर पाजामा वगैरह पहने हो या लुंगी सिली हो या लुंगी को समेट करके इस तरह एक पाँव को दूसरे पाँव पर रखे और कश्फे सत्र का कोई अंदेशा ना हो, शर्मगाह के खुलने का अंदेशा ना हो, तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। और अगर शर्मगाह के खुलने का अंदेशा हो तो ममनू है इस तरह लेटने, इस तरह पाँव टांग को टांग पर चढ़ाकर लेटने से मना किया गया है, बचना चाहिए। यहाँ एक सवाल ये पैदा होता है कि बाब जो कायम किया गया था वो जिल्सा हुजूर के हैते जुलूस के बारे में, और यहाँ रिवायत जो पेश की गई इस्तिल्का हुजूर के चित लेटने के बारे में, तो रिवायत का तर्जमतुल बाब से कोई ताल्लुक नज़र नहीं आ रहा। जवाब यह है कि उन्वान में जो जिल्सा का लफ्ज़ आया था वो जिल्सा आम है, यानी उससे बैठना भी और लेटना भी। जैसा कि कूद और जुलूस की वजाहत करते हुए अभी बताया कि लेटा हुआ हो और लेट कर उठ कर बैठ जाए तो उसको जुलूस बोलते हैं, और यह जिल्सा का लफ्ज़ है, उसमें पहले लेटना और फिर बाद में बैठना शामिल है। लिहाजा वो जिल्सा का लफ्ज़ आम है, उससे मुराद आम है, उसमें बैठना लेटना दोनों शामिल थे। इस एतबार से तर्जुमा बाब से हदीस की मुनासबत हो जाती है। एक सवाल ये पैदा होता है कि भाई मस्जिद में लेटना तो अदब के खिलाफ है। मुहद्दिसीन ने इसका ये जवाब दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मस्जिद में लेटे थे, मुमकिन है ये एतिकाफ का वाक़या, एतिकाफ किए हुए थे और मुतकिफ के लिए जायज़ है मस्जिद में लेटना, इस पर किसी तरह का कोई एतराज़ नहीं होगा। और अगर एतिकाफ की हालत में नहीं थे फिर आप चित लेटे हुए, तो मुहद्दिसीन कहते हैं कि मस्जिद को मुस्तकिलन लेटने की जगह बना लेना। बाज़ लोग हैं अपने घर से परेशान होते मस्जिद में आके सोते हैं बिला वजह, यानी अपनी ज़ाती ज़रूरत की बिना पर मस्जिद को मुस्तकिलन सोने बैठने या लेटने की जगह बना लें और आदत डाल लें इसकी, तो ये जायज़ नहीं है। लेकिन अगर इबादत वगैरह कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इबादत करें और इबादत की गरज से मस्जिद में जाएं, जैसे दावत तबलीग वाले मस्जिद में ठहरते हैं एतिकाफ की नियत करके और इबादत में ज़्यादा वक्त लगाते हैं और इबादत ही के लिए पहले कुछ आराम करते हैं और फिर इबादत करके थक जाएं, बाद में फिर थोड़ी देर सुस्ताते हैं, कमर सीधी कर लेते हैं, तो इसमें कोई हरज नहीं है, मना नहीं है, बल्कि जायज़ है। आगे की रिवायत है, उस रिवायत में हज़रत रुबै बिन अब्दुर्रहमान बिन अबी सईद जो अपने वालिदा वो इनके दादा से रिवायत करते, दादा अबू सईद खुदरी, और अबू सईद खुदरी कहते हैं कि कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा जलसा फिल मस्जिद इहतबा बियदै, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठते तो अपने दोनों हाथों से एहतिबा कर लेते थे, गोट मारकर बैठते थे। एहतिबा पुष्ट को और दोनों पिंजलियों को मिला लें, इमामा कपड़ा या हाथ से बांध ले, कभी इमामा कभी हाथ से बांध लेते हैं, तो इस तरह बैठने को एहतिबा बोलते हैं। सूरत ये होगी कि आदमी बैठे दोनों टांग उठाए रहे हैं और दोनों टांग को घुटने को पेट से लगा लें और दोनों हाथों से पाँव और पेट को मिला करके गोया पीठ की तरफ जकड़ लें, तो इसको एहतिबा बोलते हैं और इसी को आज की ज़बान में गोट मारकर बैठना बोलते हैं। ये तवाज़ो और आजिज़ी का बैठना होता है, इससे गायत अबदियत और अपनी दरमानदगी का इजहार होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतकब्बिराना बैठने से, शान व शौकत बघारने वाले बैठने से बचते थे
आजिजाना और खुशू और दरमानदगी और इनकिसारी की हालत में बैठना पसंद फरमाते थे। बाब की रिवायतें सब ख़त्म हो गई, आगे दूसरा बाब शुरू होगा इंशाअल्लाह ताला। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।